بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اویئر ورلڈ کے معزز ناظرین، ہتھیار کسی بھی ملک کے فوجی کا لازمی جز ہوتا ہے، اور اگر دوران جنگ کسی فوجی کا ہتھیار کھو جائے یا اس کے پاس اسلحہ ختم ہو جائے تو اس کا مقدر یا تو موت ہوتی ہے یا دشمن کی جیل۔ مگر آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو سلطنت عثمانیہ کے ایک ایسے خود ساختہ ہتھیار کے بارے میں بتائیں گے جو یقیناً آپ کے لیے حیران کن ہوگا۔ ناظرین، ترکی زبان کا ایک لفظ ہے عثمانلی توکادی، جس کا مطلب ہے عثمانی تپڑ۔ عثمانی تپڑ ایک قسم کی تکنیک ہے جسے عثمانی ترک جنگوں میں استعمال کرتے تھے۔ ویسے تو یہ تکنیک سلطنت عثمانیہ قائم ہونے سے پہلے بھی ترکوں میں استعمال ہوتی تھی، مگر عثمانیوں نے اس میں چند تبدیلیاں کر کے اسے ایک جارحانہ وار میں بدل لیا، جو کہ جنگوں میں بہت کام آتا تھا۔ اس تپڑ کا بنیادی مقصد اپنے دشمن کو بنا ہتھیار استعمال کیے جارحانہ انداز استعمال کرتے ہوئے حملہ کرنا ہوتا تھا۔ عثمانی سپاہی جب لڑائی کے دوران ہتھیاروں کے بغیر ہو جاتے تو اس عثمانی تپڑ سے ہی کام لیتے، جس سے دشمن کا دماغ وقتی طور پر سن ہو جاتا۔ عثمانی تپڑ دونوں طرف سے لگایا جاتا، اور یہ تپڑ مارتے ہوئے بازو کو کوہنی سے نہیں موڑا جاتا اور کندھے تک بازو کو سیدھا رکھ کر مارا جاتا، تاکہ مارتے وقت پوری طاقت استعمال ہو، اور اس وجہ سے عثمانی تپڑ کی آواز بھی بہت زوردار پیدا ہوتی، جس سے دشمن کچھ دیر کے لیے ڈر جاتا۔ اس کے علاوہ یہ تپڑ کئی بار اتنے زوردار انداز میں مارا جاتا کہ دشمن کی کھوپڑی پٹک جاتی یا اس کی گردن ہی ٹوٹ جاتی۔ عثمانی فوجی ہاتھوں کو مضبوط بنانے کے لیے بڑے بڑے ماربل کے سلیب یا پتھروں پر تیل ڈال کر ان پر مسلسل تپڑ مارتے، تاکہ اس سے ان کے ہاتھوں کے مسلز مضبوط پولاد کی طرح ہو جائے۔ وہ یہ مشق روزانہ کئی گھنٹے تک کرتے، جس سے ان کے ہاتھ یہ تکلیف برداشت کرنے کے عادی ہو جاتے۔ پھر ایسا وقت بھی آتا کہ ان کا یہ تپڑ کئی بار دانت کے ہیلمٹ کو بھی ہچکا دیتا۔ یہ تربیت 2 سال تک چلتی رہتی تھی۔ ناظرین، سلطنت عثمانیہ کی فوج کا ہر سپاہی عثمانی تپڑ مارنے کی صلاحیت نہیں رکھتا تھا۔ یہ ایک ایسی تکنیک تھی جس کے لیے اسپیشل ٹریننگ درکار ہوتی تھی۔ عثمانی تپڑ کی تکنیک ترکوں میں تب سے استعمال ہوتی تھی جب سے وہ وسط ایشیا سے ہجرت کر کے آئے تھے، اور گوک ترک کی ریاستوں میں دشمنوں کو اس قسم کا تپڑ مارے جانے کا رجحان تھا۔ ترکیہ میں جب ماہرین آثار قدیمہ نے عثمانی دور کی باقیات کی کھودائی کی تو گھوڑوں اور لوگوں کی کھوپڑیوں اور لوہے کے ہیلمٹ پر عثمانی تپڑوں کے نشانات ملے۔ انہیں پڑنے والے تپڑ اتنے شدید تھے کہ ان کی کھوپڑی ٹوٹ کر دماغ میں گھس گئی۔ سلطنت عثمانیہ کی لڑائیوں کے دوران باشی بزوق دستہ یہ تپڑ لگانے میں سب سے زیادہ ماہر دستہ تھا۔ یہ عثمانیہ فوج کا دستہ رضاکاروں پر مشتمل ہوتا تھا۔ انہیں فوجی ٹریننگ کے لیے باقاعدہ بیرکس میں نہیں رکھا جاتا تھا، اس لیے انہیں باشی بزوق کہا جاتا تھا۔ باشی بزوق کا مطلب ہے غیر منظم فوج۔ ان کا کام زیادہ تر دشمن کی فوج میں خوف پھیلانا تھا، اور یہ اپنی فوج کی سپلائی لائن کو محفوظ بنانے کا کام کرتے تھے۔ اس کے علاوہ عثمانی تپڑ کا استعمال ینیچری کی فوج بھی کیا کرتی۔ ینیچری فوجی دشمن کے گھوڑے کو عثمانی تپڑ مارتے تو گھوڑا یا تو بدک کر اپنے سوار کو گرا دیتا یا پھر اپنے سوار سمیت گر جاتا۔ یہ تپڑ کسی فوجی کے گال پر پڑتا تو اس کے کانوں کے پردے تک پھٹ جاتے۔ لڑائی کے موقع پر یہ تکنیک کئی بار نازک صورتحال میں بہت کام آتی، خصوصاً جب دشمن بھاری پڑ رہا ہو، اور عثمانیوں کے پاس چونکہ ایسی فوج تھی جن کے پاس اپنے گھوڑے نہیں ہوتے تھے، ان کے پاس اپنے ہاتھوں سے بڑھ کر بھروسہ کرنے والی کوئی چیز نہ ہوتی تھی جس سے وہ اپنے محالف کو آسانی سے دہشت زدہ کر سکے۔ ناظرین، مورخین کے مطابق سلاطینی سلطنت عثمانیہ میں سے سلطان مراد چہارم عثمانی تپڑ رسید کرنے کے ماہر تھے۔ سلطان مراد چہارم نے سن 1634 میں اپنے وزیر اعظم پر حملہ کرنے
والے 2 محافظوں کو تپل رسید کر کے موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ عثمانی تپل تاریخ میں آج بھی یاد کیا جاتا ہے۔ عثمانی تپل ایسی دفاعی تکنیک ہے جس کے استعمال سے مد مقابل کے سر کی ہڈی چٹک جاتی ہے اور وہ موقع پر ہی مر جاتا ہے۔ یہ تپل اگر کسی گھوڑے کو بھی رسید کیا جاتا تو وہ بھی زندہ نہیں رہ پاتا۔ ناظرین، ترک سیریز کورلوش عثمان میں سلطنت عثمانیہ کے بانی عثمان غازی اکثر لڑائی کے دوران ایک زوردار تپل مارتے دکھائی دیتے ہیں۔ یہ وہی عثمانی تپل ہے۔ اس کے علاوہ ترکیہ کے موجودہ صدر رجب طیب اردوان جب الیکشن جیتے تو انہوں نے اپنی فتح کو عثمانی تپل سے تشبیہ دی۔ ناظرین، عثمانی تپل خلافت عثمانیہ کی تاریخ پر مبنی اکثر ڈراموں میں دکھایا گیا ہے، کبھی تو ارطغرل غازی کے روپ میں اور کبھی عثمان غازی کے، یا پھر سلطان عبدالحمید ثانی دشمنان اسلام کو دن میں تارے دکھاتے نظر آتے ہیں۔ ناظرین، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ عثمانیوں نے کہاں سے سیکھا؟ اس بارے میں واضح تاریخ موجود نہیں کہ یہ تکنیک عثمانیوں کے پاس کہاں سے آئی، کیونکہ کراٹے کے پنچ بھی اس سے ملتے جلتے ہوتے ہیں اور وائکنگز کے پاس بھی اس تپل کا رواج موجود تھا، مگر تاریخ کی کتابوں میں یہ بات موجود ہے کہ وائکنگز کا آمنا سامنا اناتولیا میں ہوا تھا جب وہ عثمانیوں پر حملہ کرنے بحری جہازوں سے آئے، مگر عثمانیوں کی شاندار تہذیب دیکھ کر بہت سے وائکنگز نے اپنی سائیڈ بدل لی اور عثمانیوں سے جا ملے۔ ان کا کام زیادہ تر دشمن کی فوج میں خوف پھیلانا تھا اور یہ اپنی فوج کی سپلائی لائن کو محفوظ بنانے کا کام کرتے تھے۔ ناظرین، آج بھی ترکوں میں جن کے سرخ بال ہے وہ وائکنگز کے جینز رکھتے ہیں، مثلا لال ترک نسل انہی میں سے ہے۔ بہرحال یہ تپل قوت کو ایک جگہ اکٹھا کر کے مخالف پر لگایا جاتا جس سے وہ سہم جاتا یا دہشت زدہ ہو جاتا، اور صدیوں بعد بھی عثمانی تپل نہ صرف سیلف ڈیفنس کا بہترین ہتھیار ہے بلکہ اس تکنیک سے نہ صرف دشمن کو موت کے گھاٹ اتارا جا سکتا ہے بلکہ کسی گھوڑے کو بھی گرایا جا سکتا ہے۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔